اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سامعین محترم و ناظرین کرام، پاکیزہ سرزمین بارگاہ امیر المؤمنین علیہ السلام نجف اشرف سے آج پھر ہم کچھ معروضات لے کر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہیں۔ عنوان گفتگو ہے ماہ مبارک رمضان میں ہماری ذمہ داریاں۔ اسی عنوان کے ذیل میں گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ امید کرتا ہوں کہ کل کی تقریر آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں ہوگی۔ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ ماہ رمضان المبارک بڑا عظیم مہینہ ہے کہ جس مہینے میں خدا نے انسان کے لیے رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اگر انسان مختصر عمل بھی قربتاً الی اللہ انجام دیتا ہے تو بارگاہ پروردگار میں اس کا اجر بہت زیادہ اس کو ملتا ہے عام مہینوں کی بنسبت۔ مثلا ایک آیت اگر دوسرے مہینوں میں پڑھی جائے، دوسرے دنوں میں پڑھی جائے تو اس کا ایک آیت کا ثواب ہی انسان کو ملے گا، لیکن یہ ماہ مبارک رمضان ہے کہ جہاں پر اگر انسان صرف ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار اس انسان کو پورا ایک قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کل ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جو بھی کام کرے انسان وہ قربتاً الی اللہ ہونا چاہیے، اس میں دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر عمل میں ریاکاری شامل ہو جاتی ہے، ریا شامل ہو جاتی ہے، دکھاوا شامل ہوتا ہے تو پھر انسان کو کچھ نہیں ملتا۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ روز قیامت حشر کے میدان میں 3 اشخاص کو حاضر کیا جائے گا، ان میں سے ایک حافظ قرآن، دوسرا مجاہد راہ خدا، اور تیسرا شخص ہوگا دولت مند، سرمایہ دار، مالدار انسان۔ اور جب حافظ قرآن سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے قرآن کے ذریعے سے کون سی خدمات انجام دی، تو گنائے گا میں نے یہ خدمت، آخر میں اس کا مال دکھایا جائے گا کہ قرآن مجید کے حوالے سے تمہاری کوئی نیکی بھی موجود نہیں ہے۔ اسی طرح مجاہد راہ خدا کو جب پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا، تو وہ کہے گا میں نے یہ خدمت کی ہے، یہ خدمت کی ہے، یہ خدمت کی ہے، اپنی شجاعت کی وجہ سے، دین کا
دین کی خدمت کی ہے، میدان میں میں نے جہاد کیا ہے، تو آخر میں اس کو نام اعمال دکھایا جائے گا جس میں ایک بھی نیکی نہیں ہوگی، اس اعتبار سے، اس جہت سے۔ اسی طرح دولت مند سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا، تو کہے گا میں نے یہ کام کیا ہے، یہ مال خرچ کیا، وہاں مال خرچ کیا۔ آخر میں اس کو دکھایا جائے گا کہ تم نے جو مال خرچ کیا اس کو تم کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، تمہارا نام اعمال اس جہت سے بالکل خالی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دکھاوے کے لیے کام کیا ہے، ورنہ ہر حافظ قرآن ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن مجید پڑھنے کی کتنی عظمت ہے، جہاں پر ایک آیت پڑھنے کا ثواب ایک قرآن ختم کرنے کے برابر ہو۔ راہ خدا میں جہاد کرنے کی کتنی بڑی عظمت ہے، اسی طرح راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا کتنا ثواب ہے۔ یہ ان اشخاص کی بات ہو رہی کہ جنہوں نے دنیا دکھاوے کے لیے کام کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ضروری ہے کہ ہم جو بھی کام کریں بارگاہ پروردگار میں، چاہے وہ عمل چھوٹا سا ہو یا عمل بڑا ہو، وہ قربتاً اللہ ہونا چاہیے۔ خدا اخلاص نیت دیکھتا ہے۔ یہ ماہ مبارک عبادتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ خدا نے اس مہینے کو عبادت کا مہینہ بنایا ہے، تو عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان صرف مصلی عبادت پر کھڑا رہے اور نمازیں پڑھتا رہے۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان روزے سے سارے دن روزے سے رہے۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ بس انسان روزہ رکھ لے۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان 4 گھنٹے مسجد میں بیٹھ کر یا اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے۔ بہت سارے امور ایسے ہیں کہ جو عبادت کے زمرے میں داخل ہیں۔ مثلا افطار کا اہتمام کرنا، سحری کا اہتمام کرنا، روزہ داروں کا روزہ افطار کرانے کا اہتمام کرنا، یہ سب عبادت ہے۔ اور روزہ داروں میں بھی اس روزے دار کو مقدم کرنا زیادہ ثواب رکھتا ہے جو ضرورت مند ہے۔ اب یہ مرحلہ ہے، درجات ہے۔ جیسے فقیر کی مدد کرنا ثواب ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، یقیناً اس کی مدد کرنا ثواب ہے۔ لیکن اگر کوئی غریب، کوئی فقیر شیعوں میں ہو تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ پہلے اس غریب شیعہ کی مدد کرے، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ ایک اور مرحلہ ہے، اب اگر چند شیعہ ہیں اور سب ضرورت مند ہیں، سب فقیر ہیں، مثلا 5 6 7 لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں اور فقیر ہیں، اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ان میں سارے ضرورت مند تو ہیں، سارے شیعہ تو ہیں، دیکھنا یہ ہوگا کہ ان میں دیندار کون ہے، پرہیزگار کون ہے۔ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ پہلے دیندار ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرے، جو مال بچے دوسروں کی ضرورت کو پورا کرے۔ اس کے بعد ایک مرحلہ اور ہے، چند مومنین ہیں، شیعہ ہیں، ضرورت مند ہیں، فقیر ہیں، لیکن ان میں سے ایک ہے جو یتیم ہے، تو حکم شریعت یہ ہے کہ پہلے یتیم کی ضرورت کو پورا کریں، پھر جو مال بچے وہ دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ اس کے بعد ایک مرحلہ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ چند مومنین ہیں، شیعہ بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں، لیکن ان میں سے ایک سید زادہ ہے، تو حکم شریعت یہ ہے کہ پہلے سید زادے کی ضرورت کو پورا کریں، بعد میں دوسروں کی ضرورت کو پورا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ توجہ کیجئے گا اس بات کے اوپر، اس لیے کہ سید زادے کی مدد کرنا ایسا بہترین بزنس ہے کہ جس کا ثواب پروردگار دے گا اور اس کی جزا امیر المومنین عطا کریں گے۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم بزنس ہے، کتنا فائدہ مند بزنس ہے۔ اہل تشیع کے ایک مشہور و معروف عالم دین، فقیہ اہل بیت جناب محقق حلی رحمت اللہ تعالی علیہ، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، معروف ہے محقق حلی۔ ماشاءاللہ انہوں نے بہت ساری دین کی خدمات کی ہیں، اہل تشیع کی بہت زیادہ خدمات کی ہیں، اور انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، لیکن ان کی تمام کتابوں میں ایک کتاب کی جس کا نام ہے شرائع الاسلام، ایک ایسی کتاب ہے کہ جس نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی ہے، اور آج بھی ہندوستان، پاکستان، ایران اور حوزہ نجف اشرف میں آج بھی وہ منہج میں داخل ہے۔
انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. انہیں جہاں پر انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں وہیں پر ایک کتاب انہوں نے فضیلت مولا کائنات کے اوپر بھی لکھی ہے جس کا نام ہے فضائل علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. انہوں نے اس عظیم کتاب کے اندر ایک روایت نقل کی ہے. روایت بڑی عجیب ہے. میں نے کہا نا آپ سے ابھی عرض کیا تھا کہ اگر انسان کسی ضرورت مند سید کی مدد کر رہا ہے تو یہ ایک بزنس ہے خدا اور مولا امیر المومنین کے ساتھ، اور ایسا بزنس ہے جس میں نقصان کا کوئی چانس ہے ہی نہیں، جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے انسان کے لیے. انہوں نے اس کتاب میں ایک روایت نقل کی ہے. راوی ہیں ابراہیم بن مہران. راوی کہتا ہے کہ شہر کوفہ مشہور شہر ہے، نجف اشرف کے برابر میں قدیمی شہر ہے. شہر کوفہ میں ایک تاجر رہتا تھا جس کا نام تھا ابو جعفر. اب ظاہر سی بات ہے کہ ابو جعفر اس کی کنیت رہی ہوگی نام کو، لیکن وہ اسی نام سے مشہور تھا. ابو جعفر پورے کوفہ مشہور شخص تھا، دیندار انسان تھا، نیک سیرت انسان تھا. اس کی ایک عادت تھی، چونکہ وہ تاجر تھا، اس کے یہاں پر بہت بڑی دکان تھی کہ جہاں سے لوگ سامان خریدتے تھے. پورے شہر کوفہ کے لوگ آتے تھے اور اس کے یہاں سے سامان خریدتے تھے. تو اس کی ایک عادت تھی کہ اگر انسان کوئی اس کے یہاں پر سامان خریدنے کے لیے آتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں، تو یہ اس کو مجبور نہیں کرتا تھا کہ ابھی دو. اپنے غلام سے کہتا تھا کہ رجسٹر میں اس کے نام کے سامنے جتنے کا اس نے سامان لیا ہے وہ لکھ دیں، جب یہ مستطیع ہو جائے گا تو آ کر یہ اس کو ادا کر دے گا، اور وہ پیسہ لکھ لیا جاتا تھا. لیکن اگر خریداروں میں کوئی سید زیادہ اس کی دکان پہ آتا اور وہ سامان خریدنے کے بعد کہتا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، تو یہ اپنے غلام سے کہتا کہ وہ جو میں نے کھاتا بنا رکھا ہے، ایک رجسٹر بنا رکھا ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم مبارک سے، اس میں مولا علی کے اسم مبارک کے سامنے اتنا پیسہ لکھ دیں کہ جتنے کا اس نے سامان خریدا ہے، اس لیے کہ یہ معاملہ میرا اور امیر المومنین کے درمیان میں ہے. اور وہ جتنے کا سامان خریدتا تھا اتنا پیسہ وہ غلام اٹھا کر کے مولا کائنات کے اسم مبارک کے سامنے لکھ دیا کرتا تھا. سلسلہ چلتا رہا. ایک عرصہ گزر گیا کہ ایک عرصہ گزرنے کے بعد اس کا بزنس ڈاؤن ہونے لگا، روز بروز اس میں خسارہ ہونے لگا. اتنا خسارہ ہوا کہ یہ مجبور ہوا اور اس نے اپنے غلام کو کہا کہ رجسٹر اٹھا کر لائیں اور جن جن لوگوں کے پاس ہمارا مال گیا ہے، ادھار پیسہ ہے، ان سے کہیں کہ وہ ہمارا مال واپس کریں. لیکن خیال رکھنا اگر کچھ لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، مرحومین ہو چکے ہیں، تو ان سے مطالبہ نہ کرنا، ان کے وارثوں سے مطالبہ نہ کرنا. لیکن جو لوگ زندہ ہیں ان سے اپنے مال کا مطالبہ کیا جائے. بہرحال رجسٹر لایا گیا اور مرحومین جتنے ہو چکے تو ان کے نام کے سامنے کٹنگ کا نشان لگا دیا، اور جتنے زندہ تھے ان سے مطالبہ کیا گیا اور ان کا مال واپس مل بھی گیا، سب نے پیسہ دے بھی دیا. لیکن پھر بھی دکان کا خسارہ پورا نہ ہو سکا. تو یہ بہت پریشان رہنے لگا. ایک دن اپنے گھر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا کہ سامنے سے ایک دشمن اہل بیت گزرا اور اس نے اس کو اذیت پہنچانے کی نیت سے کہا کہ فلاں بتاؤ تم اس مقروض سے کیسے قرض وصول کرو گے کہ جس کے نام کے سامنے تم لکھ دیا کرتے تھے کہ ہم ان سے پیسہ لیں گے. اگر اتنا ہی تمہیں یقین تھا تو اب کیوں نہیں پیسہ لیتے، اب کیوں پریشان ہو. بس جیسے ہی اس نے اس دشمن اہل بیت کے ان الفاظ کو سنا تو اس پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی. زار و قطار اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور پورا دن وہ غمگین رہا، یہاں تک کہ رات ہو گئی. رات ہوئی تو اپنے بستر پر پہنچا اور بستر پر لیٹ کر یہ سو گیا. جب سویا تو عالم خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں رسول اللہ کی سواری اتر رہی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ مولا کائنات کی سواری آئی ہے. سبحان اللہ. پھر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بھی تشریف لائے ہیں. جب یہ چاروں معصومین علیہ السلام اس کے گھر میں جمع ہو گئے، یہ شخص بیان کرتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہے،
کہاں میں غریب انسان اور کہاں یہ محترم ہستیاں. اسی اسنا میں رسول اللہ گویا ہوئے مولا کائنات کو مخاطب کرنے کے بعد فرمایا اے علی یہ شخص ضرورت مند ہے, اس وقت اس کے حالات اچھے نہیں ہیں اور اس کا کچھ پیسہ آپ کے ذمہ ہے, لہٰذا وہ اس کا پیسہ اس کو ادا کر دیں. مولا کائنات نے مسکرا کر کہا یا رسول اللہ میں آج اس کا پیسہ دینے کے لیے ہی آیا ہوں. اور یہ کہتے ہوئے مولا کائنات نے ایک سفید تھیلی نکالی اور اس کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ تمہارا پیسہ ہے, اس کو رکھیں اور اس سے بزنس کریں, تجارت کریں, زندگی میں تم کبھی مفلس نہیں ہو سکتے. لیکن خیال رکھنا کہ جب بھی کوئی سید زادہ ضرورت مند تمہارے دروازے پر آئے تو اس کو کبھی منع نہ کرنا, خالی ہاتھ اس کو کبھی نہ پلٹانا. بس یہ سننا تھا کہ اس کی آنکھ کھلی. اب اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا, اس کو کہیں وہ محترم ہستیاں نظر نہیں آئی. اور جب اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا کہ اشرفیوں کی تھیلی اس کے ہاتھوں میں موجود ہے. اب یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ خواب ہے کہ حقیقت ہے. اگر وہاں دیکھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن اگر تھیلی کو دیکھے تو اس کو حقیقت نظر آ رہی ہے. پریشانی کے عالم میں, حیرت کے عالم میں فوراً آگے بڑھا اور اپنی بیوی جو سوئی ہوئی تھی اس کو بیدار کیا. کنیز خدا جلدی سے بیدار ہوں, میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے. بیوی بیدار ہوئی, پوچھا کیا ہوا ہے. اس نے کہا کہ دیکھیں ہمارے گھر میں آج رسول خدا بھی آئے تھے, مولا امیر المومنین بھی آئے تھے, امام حسن اور امام حسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد, یہ سب آئے تھے اور مولا کائنات مجھے یہ اشرفیاں دے کر گئے ہیں. بیوی نے دیکھا مگر اسے یقین نہیں آیا اور کہا اے بندے خدا تو نے کوئی خواب دیکھا ہوگا, یہ کیسے ہو سکتا ہے. کہاں ہم غریب, کہاں ہم گنہگار انسان, کہاں وہ نورانی ہستیاں, وہ بھی ہمارے گھر میں. اب اس نے پورا واقعہ بیان کیا کہ ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا. تو بیوی نے کہا کہ اگر تم اتنا کہہ ہی رہے ہو تو پھر ایک کام کرو, وہ رجسٹر اٹھا کر لاؤ کہ جس میں تم نے مولا کائنات کے نام کے سامنے پیسہ لکھا ہوا ہے. وہ جلدی سے آگے بڑھا اور اس نے الماری سے وہ رجسٹر کو نکالا اور اب جو اس کو کھول کر حساب لگایا تو مولا کائنات کے نام کے سامنے اتنا ہی پیسہ لکھا ہوا تھا کہ جتنا ان اشرفیوں کا پیسہ بن رہا تھا. اب ان کو یقین تو آ گیا لیکن اطمینان قلب نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ایک مرتبہ اسی اسنا میں انہوں نے دوبارہ سے اس رجسٹر کے اوپر نگاہ دوڑائی تو کیا دیکھا, حساب کے آخر میں ایک عبارت موجود تھی, لکھا ہوا تھا کہ علی ابن ابی طالب کے ذمے جو پیسہ تھا آج علی نے وہ ادا کر دیا ہے. اے سبحان اللہ. بس یہ سننا تھا کہ شخص خوشی کی وجہ سے اس کا چہرہ کھل اٹھا اور یہ سمجھ گیا کہ واقعاً مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے مجھے یہ اشرفیاں عطا کی ہیں. عزیزان گرامی, آپ ذرا سوچیں, تصور کریں کہ یہ شرف اس کو کہاں سے مل گیا کہ چار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر میں آئے ہیں, اس کو اشرفیاں دی ہیں, اس سے بات کی ہیں. یہ شرف کہاں سے ملا؟ یہ شرف ملا اس کو اخلاص نیت کی وجہ سے. یہ قربتاً اللہ, یہ محبت تھی مولا کائنات سے, یہ محبت تھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام, یہ عقیدت تھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یہ ان کی محبت میں دیا کرتا تھا. تو عزیزان گرامی, یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ اگر کوئی انسان ان سے محبت کرے, ان سے عقیدت رکھے, ان کی ولایت کو اپنے دل میں بسا لے تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہے, اس کی آخرت بھی کامیاب ہے. یہ ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے دنیا سے کبھی کچھ لیا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ دنیا کو دیا ہے. تو عزیزان گرامی, سادات کا احترام کرنے کی وجہ سے اس انسان کو یہ شرف ملا ہے کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر میں تشریف لائے ہیں. بارگاہ پروردگار میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اعمال خیر کرنے کی توفیق عنایت